حضرت مسلم کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم، جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ کے ساتھ ہو لیے حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ شیعان علی ہر طرف سے جوق در جوق آ کر بڑے جوش اور عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم کو جب یہ حالات خوشگوار نظر آئے تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول اور قرار پر قائم ہیں، آپ جلد تشریف لائیں۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ عبداللہ بن مسلم جو کہ بنی امیہ کے ہوا خواہوں میں سے تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ عبداللہ نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں اور شیعوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے، اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں اور یا تو پھر جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ دو لوگوں نے اور خط لکھے۔ ان خطوط کے پہنچنے پر یزید سخت غضبناک ہوا اور اپنے خاص دوستوں کو بلا کر اس نے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا جائے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اگر وہاں بھیجا جائے گا تو کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یزید نے ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا اور کوفہ کے سابق گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے، مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دے یا قتل کر ڈالے، اور حسین بن علی آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ یزید کا حکم نامہ پاتے ہی عبید اللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے ہی دن کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑ دیا، جازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس مکر و فریب سے پہنچنے کے ساتھ اس کا مطلب یہ تھا اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، لہذا ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں، تاکہ امن اور عافیت کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو حضرت امام علی مقام کی آمد کا انتظار تھا، حجازی لباس میں حجازی راستے سے ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ سب نے نعرہ مسرت بلند کیا، نعروں کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلے۔ ابن زیاد بدنہاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا بلکہ آوازوں کو سنتا اور چہروں کو بغور دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، اس وقت اس نے کیا کیا؟ مسلم بن عمر جو کہ ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس نے پکار کر کہا راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہیں۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بڑا رنج ہوا، افسوس کرتے ہوئے سب اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی، اے لوگو، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مطیع و فرما بردار لوگوں کے ساتھ
میں بھلائی کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ کان کھول کر سن لو، میں امیر المومنین کے اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا، فرما برداروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں گا اور نافرمانوں کے لیے میری تلوار ہے۔ تم لوگ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانوں پر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے تحریر ضمانت لی کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو وہ اسے پیش کرے گا، جو ایسا نہیں کرے گا ہم اسے قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے اہل و عیال کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی کے بعد کوفہ والوں پر خوف اور ہراس چھا گیا اور ان کے خیالات میں تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ کوفہ شہر میں چونکہ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ حضرت مسلم مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے اب آپ نے وہاں قیام فرمانا مناسب نہیں سمجھا اور رات کی تاریکی میں محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے۔ ہانی نے آپ کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا کے رکھ دیا اور سوائے مخصوص اور معتمد لوگوں کے دوسروں کو اس راز کے بارے میں نہیں بتایا۔ ابن زیاد کو حضرت مسلم کی تلاش تھی، مگر کوشش کے باوجود بھی وہ ان کے قیام گاہ کا پتہ نہیں لگا سکا۔ آخرکار اس نے اپنے شامی غلام کو 3000 درہم دے کر سراغ کے لیے مقرر کیا۔ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح مسلم کا پتہ چلائے۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ اسدی مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ غلام ان کے پاس گیا اور کہا، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں۔ یہ 3000 درہم میرے پاس ہیں، کیا آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ رقم میں ان کی خدمت میں نظر کر دوں؟ مسلم اسدی نے کہا کہ مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تو مجھے سے کیوں ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت کے دوستوں میں سے ہیں۔ مسلم اسدی اس کے فریب میں آ گئے اور کہا، تم نے خوب پہچانا، میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ہوں، میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ پھر اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے بیعت کی اور 3000 درہم جو لایا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا، دن بھر رہتا، حالات معلوم کرتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا رات کے وقت اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد کو پہنچا دیتا۔ ہانی سے ابن زیاد کے پرانے تعلقات تھے، مگر کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ مل گئی ہو۔ حضرت مسلم ہمارے یہاں مقیم ہے، اس ڈر سے وہ اس کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ گئے تھے۔ ابن زیاد نے ہانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ ہانی نے کوئی خطرہ نہیں محسوس کیا، اس لیے وہ تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر آپ کھڑے رہے اور اس کے بعد اس نے بڑے غصے سے کہا، ہانی، تم امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے ہو؟ تم مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہو، ان کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو اور اپنے محلے میں ان کی مدد کے لیے آدمی اکٹھا کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے پہلے تو ان باتوں سے انکار کیا، مگر جب ابن زیاد نے اس غلام کو بلا کر کھڑا کر دیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اب انکار کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں مسلم بن عقیل کو نہیں میں نے بلایا، بلکہ وہ خود میرے یہاں آ گئے تو میں انکار نہیں کر سکا۔ اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور پناہ دے دی۔ میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ آپ مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں جا کر ان سے کہہ کے آ جاؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہیں چلے جائیں، پناہ دینے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم جب تک تم انہیں میرے پاس حاضر نہیں کر دو تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے سپرد نہیں کروں گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ بات اور بڑھی تو ابن زیاد نے کہا کہ تم انہیں سپرد نہیں کرو گے
تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ہانی نے کہا کہ ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔